بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم 17 نمبر پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے قرآن مجید کو برکت کا باعث بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن سے ہماری محبت اور دلچسپی اس چیز کو بڑھا دے۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ان الفاظ سے ہوتا ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی سب لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ گیا ہے، اس کے باوجود انہیں اس کی کچھ فکر نہیں، بلکہ وہ بھاری غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا کی دلچسپیوں میں محو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی غفلت ان کی تفسیر غفلت اہل الدنیا فرمائی ہے، یعنی دنیا والوں کی غفلت۔ تو حساب ایک تو یعنی دنیا کے حساب کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور آخرت کے محاسبے پر بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ دنیا میں محاسبہ اور حساب، جیسا کہ کفار جو مشرکین مکہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں جو بدر میں شکست عطا فرمائی اور اسی طرح ان کو نقصان ہوا فتح مکہ کی صورت میں، تو یہ بھی ان کا ایک محاسبہ تھا، اور ہر انسان کو سال میں ایک دو دفعہ پیش آتا رہتا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کا خصوصی طور پہ انداز تھا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ حساب کا وقت بہت زیادہ قریب ہے۔ سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یوم حساب بہت قریب ہے کہ دنیا کی مدت کا اکثر حصہ گزر چکا ہے۔ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ قیامت ہی آئے گی۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا حساب تو موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے قبر میں بھیجا جاتا ہے، قبر میں سے دفن کیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد فرشتے آ کر اس کے سوالات شروع کر دیتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون سا ہے۔ یہ تو حساب شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اسے بہت زیادہ قریب بتایا گیا ہے، اور یہ ہے حساب کا قریب ہونا۔ لیکن ان لوگوں کا انداز کیا ہے؟ فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر
وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا توجہ کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ دل کا انداز کیا ہے؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کا دل غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان ظالموں کا انداز ہے۔ اور رد کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ھل ھذا الا بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ کیا بتائی کہ یہ ایک بشر ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں مان سکتے، اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہی انداز ان کے پہلوں نے بھی کہا تھا، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ پارہ میں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ تو دعوت کی دوری کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مرد رسول ان کی طرف آیا ہے، ان جیسا ایک بشر آیا ہے۔ تو کہا ہم نے کوئی بھی اگر پیغمبر بھیجا ہے، جس نبی کو بھی ہم نے اس دنیا میں مبعوث کیا، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کی طرف وحی کی وہ مرد ہی تھے، رجال تھے، ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کوئی کسی قسم کا شک ہے تو کیا کہا؟ ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو کسی ذکر والے سے پوچھ لیں جس کو اس چیز کا علم ہے، اہل کتاب میں سے کسی سے پوچھ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر تھے۔ فرق کل بھی بیان کیا گیا تھا سورۃ الکہف کی آخری آیت کے تحت کہ فرق یہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوتی ہے، ہماری طرف وحی نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بشرا من البشر، آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، اپنا کپڑا خود ٹٹول لیا کرتے تھے، اپنی بکری کا خود دودھ دھو لیا کرتے تھے، اور اسی طرح اپنا کام خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ یہ جو وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے انہیں محض جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ مطلب یہ ہے ایک تو کھانا کھانے والے تھے اور یہ سارے معاملات بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے، جیسے پہلے رسول چلے گئے اس رسول نے بھی چلا جانا ہے، کسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشگی نہیں رکھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیہ نمبر 34 کے اندر بھی آئے گا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ بہرحال دوسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی تباہی کا ذکر کیا اور اس کی وجوہات بیان کی، اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کائنات کی تخلیق ایک حقیقت پہ مبنی ہے، کوئی کھیل یا تماشا نہیں ہے۔ اور اسی طرح توحید پر ایک سادہ سی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی اور کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتے تو یہ فساد کا شکار ہو جاتے، یہ بگڑ جاتے، ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر انبیاء کی ایک دعوت ذکر فرمائی کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کا پیغام کیا ہے، وہی سب کی طرف کیا ہوتی تھی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے سو میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ وہی ان کی طرف کر کے بھیجتے تھے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا رد کر دیا جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ تو فرمایا یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہا وہ بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز ذکر کی جسے آج سائنس تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ چیز ذکر کر دی کہ یہ آسمان اور زمین ایک گولے کی شکل میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو جدا کیا،
اور 7 جانداروں کی تخلیق بتائی، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، افلا یؤمنون، یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح پہاڑوں کا ذکر کیا، پھر زمین میں راستے بنانے کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، دن رات سورج چاند کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، افإن مت فهم الخالدون، کیا آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، ان کا دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، ان کا جو دین ہے پھیلتا ہوا اور پھولتا ہوا یہ سارا ختم ہو جائے گا، اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی ختم کرنا ہے، آپ اگر فوت ہوں گے تو انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پھر بتایا کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوتھے رکوع کے اندر معبودان باطلہ کا رد کیا اور ان کی حیثیت ذکر کی، فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، بتاؤ رات اور دن میں کون ہے جو تمہاری رحمان سے حفاظت کر سکے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کفار کا انداز یہ ہے کہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ہیں کوئی الہ ایسے جو ہم سے انہیں بچا سکیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، وہ تو اپنی ہی جانوں کے مددگار نہیں ہے، کوئی اپنا فائدہ نہیں کر سکتا تو کسی کا کیا فائدہ کر سکے گا۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت والے دن میزان قائم کیے جائیں گے اور انصاف کے ہوں گے، وہاں کسی پر بھی کسی طرح زیادتی نہیں ہوگی، کسی کو ظلم کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اگر انسان کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی لے آئیں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے غیب میں ہی، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، کہا اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، حقیقت میں یہ متقی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں بطور نصیحت ہیں، اور یہ قرآن یہ بھی نصیحت ہے اور اس میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نازل کرنے والا ہے، اس لیے اس کا منکر نہیں بننا چاہیے۔ 5ویں رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو قوم والوں نے ان کو مذاق کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ مختلف باتیں ہوئیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم جاؤ گے تمہارے بتوں کے حوالے سے ضرور میں تدبیر کروں گا۔ تو کیا تدبیر کی؟ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو آگے انہوں نے پوچھا، ایک ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کو انہوں نے ختم کر دیا۔ قوم والے آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ بڑا ظالم ہے کوئی جس نے یہ کیا ہے، بتاؤ کس نے کیا؟ تو وہ بول کے کہنے لگے، سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے ہم نے، وہ ان کے حوالے سے مختلف باتیں کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا کیا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کام ان کے بڑے کا ہے، آپ پوچھ لیں ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنی ہی طرف توجہ کی اور نظریں ان کی جھک گئیں اور کہنے لگے، ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو بھی جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھر دعوت کا آغاز کر دیا، کہا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی پیروی کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم پہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو انہوں نے سارے جمع ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ چاہنے لگے اور انہوں نے کہا جی ان کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ دیکھیں کیسے ان کے معبود تھے کہ الہ کو بچانے کے لیے ان کے جو ماننے والے ہیں یا ان کے عبادت کرنے والے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ان کے سارے چالوں اور سارے پراپیگنڈے کو نیست و نابود کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نجات کا ذکر کیا اور لوط علیہ السلام کی بات کی ہے، پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوصاف کیا ہیں۔ ہم نے انہیں ائمہ بنایا ہے جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اور نیک کام کرنے کا ہم نے ان کو کہا ہے، نماز قائم کرنے کا کہا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا ہے، اور یہ سارے ہی ہمارے عبادت گزار ہیں۔ پھر چھٹے رکوع کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے کھیتی کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا تو جو قوم کی بکریاں تھیں وہ کھیتی کو تباہ کر چکی تھی، تو داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا، قرآن و حدیث میں تو اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال بعض روایات میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے یہ بات ملتی ہے کہ ایک کھیتی تھی تو اس میں بکریوں نے نقصان کر دیا، تو داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے جو ہے نا بکریاں اس آدمی کو دے دی جائیں جس کی کھیتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ایسا نہ کریں آپ، یہ فیصلہ نہیں درست۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جی درست فیصلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہونا یہ چاہیے کہ اس آدمی کو بکریاں تھما دی جائیں کہ جس کی کھیتی تباہ ہوئی ہے، وہ فائدہ اٹھاتا رہے جب تک یہ کھیتی دوبارہ نہ اگے، جب دوبارہ کھیتی اگ جائے گی تو اسے اس کی بکریاں دے دی جائیں گی اور یہ اپنی کھیتی کو سنبھال لے گا۔ اس طرح بہرحال فیصلہ کیا گیا۔ یہ روایت مستدرک حاکم وغیرہ میں آتی ہے، لیکن روایات میں بہرحال اختلاف ہے۔ درست بات کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہم نے یہ بات یہاں جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والے دو ہوں، اور ان میں سے ایک کیا ہے فیصلہ کرتا ہے اور درست فیصلہ کر دیتا ہے کوشش کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اسے اجتہاد کے باوجود غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی 1 اجر عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے اور عام ایک نبی کے اور ہمارے فیصلے میں کیا فرق ہے کہ نبی اگر کوئی فیصلہ کرے، کوئی اجتہاد کرے، اگر اس سے خطا ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، وہ غلطی پہ کہ پختہ نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم غلطی پہ جم بھی سکتے ہیں، ہمیں غلطی ایسی لگ سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ساتھ ویسے بہرحال داؤد علیہ السلام کے اور سلیمان علیہ السلام کے بعد معجزات کا بھی ذکر ہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر ہے کہ وہ بیمار تھے، انہوں نے ہم سے دعا کی اور کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ جسمانی پریشانی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو شفا یاب کر دیا۔ تو یہاں اسرائیلی روایات میں بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور ہمارے مفسرین بھی اس طرح کی باتیں لکھ دیتے ہیں، جبکہ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ ایسی کوئی بات ہمیں ذکر نہیں کرنی چاہیے، بس جو قرآن نے بتا دیا کہ بیمار تھے، انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ اس کے بعد اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر ہے، یہ سارے صابرین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ساتھ بتایا کہ انہوں نے اندھیروں میں ہمیں پکارا، جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو یہ پکار کے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ساتھ ہی فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہی مومن کوئی پریشانی پہ مبتلا ہو جائے، کوئی آزمائش اس پہ آئے، تو وہ اگر ہم سے پکارے گا تو ہم جیسے ہم نے یونس علیہ السلام کی مدد کی تھی، اسی طرح ہم اس بندے کی، اس مومن کی بھی مدد کریں گے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشانی کے وقت یہ کلمات کہے اور دعا کرے جیسے ہم نے یونس کی دعا کی تھی، ان کلمات کی وجہ سے ہم اس کی دعا بھی قبول کریں گے اور اس کی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس حوالے سے حدیث آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا جو یونس علیہ السلام والی دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا، لازماً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے دعا کے اندر اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یہ روایت ترمذی میں 3505 نمبر پہ ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور اسی
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بات کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے بیٹے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے خیر الوارثین کا وسیلہ پکڑا، جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے ارحم الراحمین کا وسیلہ پکڑا تھا۔ جیسے ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو بیٹے عطا کیے۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے، اور ساتھ فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، بیوی کو ہم نے درست کر دیا، یعنی اس سے مراد ہے کہ ان کا بانجھ پن دور کر کے انہیں اولاد کے قابل بنا دیا۔ تو آج یہ بھی صورت بہرحال ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اگر کوئی پریشانیاں بھی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پریشانیاں دور کر کے نیک صالح اولاد عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جس کے پاس یہ اولاد جیسی نعمت موجود نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، نیک صالح بیٹے عطا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان کی طرف اپنا ایک جو ہے ایلچی بھیجا، روح بھیجی اپنی طرف سے۔ تو بہرحال اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا، جسے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا گیا۔ 7ویں رکوع کے اندر ایمان اور عمل صالح کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو ایسا کرے گا پھر اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ پھر یاجوج اور ماجوج کے قیامت کے قریب آنے کا ذکر کیا، اور مشرکین مکہ اور ان کے معبودان باطلہ کا رد کیا اور کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جو تمہارے یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، اور تم بھی اس کے اندر داخل ہونے والے ہو۔ تو کہا اگر یہ الہ ہی ہوتے تو پھر اس میں داخل تو نہ ہوتے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے معبودان باطلہ ہیں، یہ کوئی حقیقی الہ نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے لیے حسنہ لکھ دی گئی ہے، یعنی جو جنت کے مستحق بنیں گے۔ تو فرمایا یہ جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ جہنم کی آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ پھر آسمان کی حالت بتائی کہ قیامت والے دن آسمان کی حالت کیا ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہان والوں پہ رحمت کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اس کے بعد 8ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حج کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں زلزلے کا ذکر کیا ہے، اور استعارن یہ بات ذکر فرمائی استعارتاً کہ اس دن کیا ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو گویا گرا دے، اور اسی طرح حاملہ کا حمل گر جائے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ نشے کی حالت میں ہے جبکہ ان میں سے کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ انداز قیامت والے دن ہوگا، اور اس کے زلزلے کا انداز کہا یہ ایسا کیوں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، یہ صرف عذاب الہی کی وجہ سے ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ذکر کیے، پہلے نطفہ تھا، پہلے مٹی، پھر نطفے سے، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر یعنی کہ رحم میں ٹھہر کر آخر کر بچہ بن کے باہر آتا ہے، پھر جوانی کی عمر میں ہوتا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کچھ رذیل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، یہ انداز ذکر کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رذیل عمر سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رذیل عمر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہتے تھے، اللہ ہمیں اس چیز سے ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ مجھے رذیل عمر سے بچانا۔ اس کے بعد 9ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جو ایک کنارے پہ رہ کر عبادت کرتا ہے، کہ اگر کوئی خیر کا معاملہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اگر فتنہ آزمائش پہنچتی ہے تو واپس چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ایسا آدمی کہ جو اس یعنی نظر میں ہے، اس بات کو غور میں رکھے ہوئے ہے کہ اگر کوئی خیر پہنچے گی مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو بھٹک جاؤں گا، تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کا ذکر کر کے کہا خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، ایسے آدمی کا دنیا میں بھی گھاٹا ہی ہے اور آخرت بھی خسارے میں ہے، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے دعا کرنے والے کا انداز بتایا کہ اسے پکارتے ہیں یہ لوگ جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع کے مالک ہیں، یہ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایمان والوں کی فضیلت ذکر فرمائی،
پھر یہ بتایا کہ جو ایمان والے ہیں، یہودی ہیں یا صابئین ہیں اور نصارہ ہیں یا مجوسی ہیں، اور اسی طرح جو مشرک ہیں، ان سب کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ تو مجوسی جو ہیں یہ آگ کے پجاریوں کو کہتے ہیں، اور ان کے تصور میں دو خالق ہیں، ایک یزدان ہے اور ایک اہرمن۔ جو یزدان ہے وہ خالق خیر، جبکہ دوسرے کو خالق شر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ باطل نظریات ہیں، اور ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ تو یہاں یاد رکھیں، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ آخر میں یزدانی لکھ دیتے ہیں، مفہوم کیا ہے کہ جی رب والے ہیں، جبکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مجوسیوں کا نظریہ ہے، اور ان کے مطابق یزدان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خیر کا خالق ہے، اور ہمیں ایسے الفاظ سے بہرحال بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر چیز اللہ کے سامنے جھکتی ہے، چاہے جو بھی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، سورج، چاند ہیں، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اور اسی طرح یہ جانور ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو پھر قیامت والے دن دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک جنتی ایمان والوں کا گروہ ہے اور دوسرا جہنمیوں کا، کافروں کا جو گروہ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آگ سے لباس ہوگا، ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، پھر ان کے پیٹوں اور جو چمڑیاں ہیں ان کو اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جن کے ساتھ ان کو مارا جائے گا، اگر نکلنا بھی چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فضیلت ذکر کی کہ ایمان والے جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں میں بھیجے گا، اور وہ وہاں نعمتوں میں رہیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ان کافروں کا ذکر کیا کہ جو مسجد سے روکنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجد سے، اللہ کے راستے سے، مسجد حرام سے خصوصی طور پہ، ان کا رد کیا۔ پھر ساتھ کہا کہ جو اس کے حوالے سے الحاد کا خیال رکھے گا، ظلم چاہے گا وہاں بیت اللہ میں، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، ہم دردناک اسے عذاب چکھائیں گے۔ 11 رکوع کے اندر حج کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے۔ پھر مشرکین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان کا انداز ایسے ہی سمجھے کہ وہ بلند جگہ سے گرے ہیں، آسمان سے گرے ہیں، پھر خواہ انہیں کوئی پرندہ اچک کے لے جائے یا ہوا دور جگہ پہ پھینک دے، ایسے لوگوں کی کوئی یعنی اوقات نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12ویں رکوع کے اندر قربانی کا ذکر کیا، خصوصاً بڑے جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کرنے کا حکم دیا، اور کہا یہ سارے اللہ کے شاعر میں سے ہیں، اور آپ جب ان کو یعنی گراؤ، ان کو ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، اگر کوئی مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، جو قناعت کرنے والا ہے اس کو بھی دو۔ پھر قربانی کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ قربانی کا مقصد صرف خون بہانا نہیں ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کیونکہ یہ گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ جو خون ہے یہ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، یہ بھی زمین میں رہتے ہیں، گوشت تم ہی کھاتے ہو، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، اس لیے اپنے دلوں کی اصلاح ہونی چاہیے۔ 13ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی ہے مظلوموں کو، کہ مظلوم جو ہیں وہ لڑ سکتے ہیں، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا ناحق، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اور اس کا انداز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اگر ایسے نہ کیا جاتا، اگر ان کو اجازت نہ دی جاتی، تو پھر یہ جو راہبوں کے جھونپڑے ہیں یا گرجے ہیں، اور یا یہودیوں کے معبد خانے ہیں، یا اللہ کی مساجد ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے بہت زیادہ، کہا پھر یہ سارے ختم ہو جاتے۔ یعنی اگر یہ انداز نہ ہوتا، ان کو اس چیز کی حفاظت کی اجازت نہ ہوتی، تو یہ سارا کچھ ختم ہو جانا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو اقتدار پانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے، زمین میں جگہ عطا کرے، تو ان کا حق بنتا ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، اور ساتھ ساتھ تباہ شدہ اقوام سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں ذکر فرما دی۔ کہا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ زمین میں چکر لگاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن دل رکھنے کے باوجود عقل نہیں رکھتے، کان رکھنے کے باوجود حق سننا نہیں چاہتے، دل اور اسی طرح آنکھیں رکھنے کے باوجود اس کو حق کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں نہیں اندھی، حقیقت میں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں جو سینوں میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح 14ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا
انداز ذکر کیا کہ وہ کیسے بھٹکانا چاہتا ہے اور کیسے بہکانا چاہتا ہے، ساتھ ہی ایمان والوں کے حوالے سے بتا دیا کہ جو ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم رکھا ہے، اور جو ہماری آیات میں غلط کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ قیامت والے دن حقیقی بادشاہت اسی رب کی ہے، وہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ جو ایمان والے ہیں ان کو نعمتوں والی جنت میں بھیج دے گا، اور جو کفار ہیں ان کو اہانت والے عذاب میں بھیج دے گا۔ 15ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے کے لیے فضیلت بیان کی کہ جو ہجرت کرے گا اس کے بعد شہید ہو جائے گا یا فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق حسنہ عطا کرے گا، اور ساتھ بتا دیا کہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسے مقام پہ داخل کرے گا، ایسے مقام میں جگہ عطا کرے گا جس سے یہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر ذکر کیے 16 رکوع کے اندر بھی، اور مختلف انعامات ذکر کر کے کفار کی حالت بتائی کہ ان کا انداز کیا ہوتا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے تمام کفار کے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آخری جو 17 نمبر رکوع ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، کہا لوگو ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک مثال تمہارے لیے بیان کی جاتی ہے سو تم کان لگا کے سنو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، یہ سارے مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگر سارے جمع بھی ہو جائیں۔ مکھی بنانا تو دور رہا، کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کے کھانے سے ایک مکھی تھوڑا سا لے جائے، کوئی ذرہ بھی اٹھا کے لے جائے، تو کہا لا یستنقذوہ من، یہ سارے مل کر اس سے مکھی سے وہ ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یہ معبودان باطلہ کی مثال ہے، اللہ کے علاوہ جس جس کو بھی پکارا جاتا ہے، جس ہستی کو بھی پکارا جاتا ہے، ان تمام ہستیوں کی مثال اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہ سارے مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے ان کو پکارا اس کے باوجود ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، جیسے اللہ کی قدر کا حق تھا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے اور انسانوں سے اپنے رسول چننے کا ذکر کیا، پھر مومنوں کو ایک نصیحت کی، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو رب کے لیے، اور وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اگر کامیابی چاہتے ہو نیک کام کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر کہا دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہے جس نے ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو قیامت والے دن لوگوں نے گواہ بننا ہے، تم بھی گواہ بنو گے، اور رسول بھی قیامت والے دن تم پر گواہ بنے گا۔ اس لیے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی ایک فضیلت ذکر کی ہے۔ بہرحال ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمسک، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ چمٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہر قسم کے جو معبودان باطلہ ہیں یا غلط نظریات ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کے وقت سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔